السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ نجوم الاہتداء والدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم سب رسول اکرم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ و رسول کا بے حساب کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب غوث پاک کے ذکر کے لیے جمع فرمایا۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد کیا کرتے ہیں، اور ہمارے محسن صرف وہ نہیں ہیں جو دنیا میں ہم پر احسان کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ عظیم محسن ہیں جو دنیا میں بھی ہم پر کرم فرماتے ہیں اور آخرت میں تو کرم بالائے کرم فرمائیں گے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، یہ سوچے کہ غوث پاک ہی کے ذکر سے سب کچھ موجود ہے۔ ہمارے پاس آج جو کچھ ہے، چاہے وہ دنیا کے ساز و سامان ہو، چاہے وہ ایمان کی عظیم دولت ہو، وہ سب سرکار غوث پاک کا صدقہ ہے۔ تو اگر ایسے عظیم محسن کا ذکر ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ وہ لوگ دنیا میں اچھے نہیں گردانے جاتے، وہ لوگ غدار کہلاتے ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جایا کرتے ہیں۔
اور دنیا میں تو ایسی بھی قوم ہے کہ جو بھولنا تو دور کی بات، وہ تو ان کے ذکر ہی کو شرک کہتے ہیں۔ اس سے بڑی اور غداری کیا ہوگی کہ غوث پاک کا ذکر کرے تو یہ شرک، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرے تو یہ شرک، رسول پاک کا ذکر کرے تو یہ شرک۔ العیاذ باللہ، شرک کہتے کس کو ہیں یہ خود انہیں نہیں معلوم۔ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو اس کو شرک کہتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب وہ پیدا نہیں ہوا ہے تو پیدا ہونے والے کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو وہ ایسے قادر مطلق اللہ رب العزت کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہم اس کا جشن مناتے ہیں، ہم اس کا جشن مناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک۔ ارے اللہ کا میلاد کون منائے گا؟ اللہ پیدا ہی کہاں ہوا کہ اللہ کا میلاد منایا جائے؟ اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو پھر جو پیدا ہو رہا ہے ہم اس کا ذکر جمیل منا رہے ہیں، اس کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا کریں، جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ انہیں ہر بات میں شرک نظر آتی ہے۔ جب ہم جشن عید میلاد النبی کا جھنڈا لگاتے ہیں، اس کی جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس کی سجاوٹ کرتے ہیں، کنکمے لگاتے ہیں، تو اب بد مذہبوں کے پیٹ میں عجیب مڑوڑ ہونے لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ سب فضول خرچیاں کیوں کرتے ہو؟ ارے اسی پیسے کا اگر کسی غریب لڑکی کی شادی کر دو، اسی پیسے سے کسی بیوہ کی مدد کر دو، اسی پیسے سے کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو تو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ فضول خرچیاں کرتے ہو، جھنڈیاں تو چند دن میں بہہ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، یہ لائٹنگ، یہ کنکمے لگا کے کیا فائدہ؟ لیکن میں انہی لوگ سے کہتا ہوں کہ آپ کو جشن عید میلاد النبی کی لائٹنگ پر اعتراض ہو گیا، لیکن اپنے دارالعلوم کے 7 سالہ منانے کا جو بینر لگایا، جو پوسٹر چھپوایا، جو لائٹنگ کی، جو اخبارات میں اشتہارات دیے، یہ فضول خرچیاں نہیں نظر آئی؟ ہم اپنے آقا کی آمد کا جشن منائیں تو فضول خرچیاں، اور وہ اپنے شرک اور بدعت کے اڈے کو سجائیں تو وہ فضول خرچیاں نہیں، وہ دین ہے۔ اور دوسرے نہت سے میں بتاؤں، جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کچھ میرے آقا کا ہے۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش و کرسی ہوتے، نہ جنت و دوزخ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، میرا رب عز و جل فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور تم اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب میں نے تمہارے لیے بنایا۔ کیا معلوم ہوا؟ ہم ہیں یا آپ ہیں، سب میرے آقا کی غلامی کے لیے بنائے گئے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، بلکہ میں کہوں کائنات اور عالم کا ذرہ ذرہ، یہ سب میرے آقا کی غلامی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ غلام کماتا بھی ہے تو اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں
تو وہ اس کے مالک کی ملکیت ہوتے ہیں. وہ اگرچہ باپ ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کا آقا اس کا مالک ہے. غلام کا کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ کپڑے، نہ یہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ گھر، نہ دولت، نہ بینک بیلنس، نہ زمین جائیداد، کچھ بھی نہیں غلام کا. وہ سب اس کے آقا کا ہے. تو اگر آقا کا ہے تو آقا کی آمد کے جشن میں، خوشی میں ہم اگر ان کے لیے خرچ کریں تو یہ کون سی بدعت ہے؟ اسے دوسرے طریقے سے بھی میں سمجھا دوں. ان لوگوں سے جو یہ اعتراض کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے دھوم دھام منانے پر، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں چلیے میں نے مان لیا کہ جھنڈیاں لگانا یہ فضول خرچی ہے، یہ لائٹنگ فضول خرچی ہے، اس سے کسی غریب کی مدد کر دیتے تو یہ اچھا ہوتا. میں بتاتا ہوں کہ شریعت نے ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے صرف 3 جوڑے مقرر کیے ہیں. اس کے پاس صرف 3 جوڑے کپڑے یہ حاجت اصلیہ میں مانے جاتے ہیں. ایک گرمی کا کپڑا ہے، ایک ٹھنڈی کا کپڑا ہے، اور ایک کہیں مہمانی میں آنے جانے کا کپڑا ہے. بتائیے اس کے علاوہ جتنے کپڑے سلاتے ہیں یہ کیوں سلاتے ہیں؟ ان کپڑوں کو سلوانے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کے لیے سلوا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو ان پیسوں سے. یہ 1000 جوڑے کپڑے سلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ عید کا الگ کپڑا، بقرعید کا الگ کپڑا، شب برات کا الگ کپڑا، اگرچہ حلوہ ان کے وہاں شرک. ان کے گھر شادی ہو تو 10 جوڑے الگ، اور اپنی ہے تو وہ اور الگ. رشتہ داری میں ہے تو اور تھوڑے کوالٹی اس سے کم. دوست احباب کے وہاں ہے تو اس کی کوالٹی اور کچھ. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیوں نہیں آپ نے صرف 3 جوڑے کپڑے پر اکتفا کیا اور باقی کپڑے جو سلوانے کی خواہش آپ کی تھی ان پیسوں سے کسی یتیم کی شادی کرا دیتے؟ تب میں مانتا کہ یہ جو جشن عید میلاد النبی کی جھنڈیاں پر اعتراض کر رہے ہو تم اس پہ کچھ عمل بھی کر رہے ہو. زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اگر استطاعت رکھتا ہے تو. عمرہ تو صرف ایک بار سنت ہے جو عام طور پہ حج کی ادائیگی کے وقت ہی لوگ کر لیتے ہیں. لیکن کیا ضرورت آپ کو پیش آئی کہ نہیں بابا ہم 10 حاجی کہلائیں گے، تب ہم معاشرے میں ہمارا نام ہوگا فلاں شخص 10 حج کر کے آیا ہے. صاحب ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں. مانتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی زیارت بڑی عبادت ہے لیکن وہ فرض تو نہیں. اگر جو پیسے نفلی حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو انہی پیسوں سے کسی غریب کی شادی کرا دو تب میں جانوں. اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ کیوں 10 حج کرنے جا رہے ہو، کیوں ہر سال تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو. لیکن ایک سال جھنڈی لگا دیا تو بڑا اعتراض سوجھ گیا. اور آئیے آج انسان کی سب سے بڑی ضرورت موبائل. کیا ضرورت ہے آپ کو آئی فون یوز کرنے کے لیے؟ آئی فون 13 پرو یوز کرے 1.5-2 لاکھ روپے کا موبائل. ارے نوکیا کا وہ جس سے مار دو سر پھٹ جائے آدھا آدھا، وہ لوہے والا بالکل پتھر کتنا بھی پھینکو پھوٹے نہ، اس سے بھی تو بات ہو جاتی ہے. بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ 1000 کا موبائل وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو 2 لاکھ کا موبائل کام کرتا ہے. صرف اتنا ہے کہ اس میں ملٹی میڈیا ہے. وہ موبائل تو اس لیے ایجاد کیا گیا کہ آپ ایک دوسرے سے فون پہ رابطہ کر سکیں. ملٹی میڈیا یوز کرنے کے لیے نہیں اس کو ایجاد کیا گیا.
1.5 लाख का मोबाइल खरीदना ये फजूल खर्ची नहीं है। एक नहीं 2 खरीदते हैं। आप तो आम तौर पर लोग 2 मोबाइल लेके चलते हैं। एक 2 मोबाइल रखना ये फजूल खर्ची नहीं मानते। तो फिर आका के मीलाद पर झंडी लगाने को क्यों फजूल खर्ची कहते हो? जरूरत तो तुम्हारी नोकिया से भी पूरी हो जा रही थी, फिर तुम आईफोन रख के क्यों फजूल खर्ची कर रहे हो? किसी चीज पर एतराज करने से पहले अपने गले में, गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम किन चीजों में मुब्तला हैं। आका की मीलाद पर इतना एतराज और इतनी फजूल खर्चियों में खुद मुब्तला। लेकिन मैं कहता हूं आका की मीलाद पर हम अपनी पूरी दौलत खर्च कर दें तो भी मीलाद का हक अदा न होगा। हमारी मोहब्बत है ये, हमारा जज्बा है ये कि हम में से जिसको जितनी इस्तेताअत होती है उतना मीलाद के लिए खर्च करता है। लेकिन हम में से कोई ये नहीं कहता है कि फलां शख्स ने 10 रुपया दिया था तो मैं क्यों 1000 रुपया चंदा दूंगा। ये जानता है कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे आका का है, उसके पास जितना था उसने दिया, अब मुझे मेरे आका ने जितना दिया है मैं उस हिसाब से दूंगा। ये मेरे आका का जश्न मनाने का एक अंदाज। जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है इस तरह से खुराफात शुरू हो जाती है। आज हम सब सरकारे गौसे आजम के जिक्र के लिए जमा हुए हैं। और सरकारे गौसे आजम कौन है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विलायत जैसा अजीम मनसब सरकारे गौसे पाक के दस्ते मुबारक से तकसीम फरमाए तो ये फिर मामूली रिज्क क्यों ना गौसे पाक के दस्ते मुबारक से तकसीम किया जाए। आप बताइए, विलायत हासिल करना मामूली बात नहीं है। हम कितनी भी मेहनतों मुशक्कत करें, जब तक गौसे पाक ना चाहे कोई वली नहीं हो सकता। जब विलायत गौसे पाक तकसीम फरमाते हैं तो हमें औलाद भी वही अता फरमाते हैं, हमें रिस्क भी वही अता फरमाते हैं, हमें कपड़े भी वही पहनाते हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं मशरिक में रहूं, अगर मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में रहे, पूरब, बिल्कुल पूरब, कहाँ मगरिब, दुनिया का आखिरी किनारा जहां सूरज डूबता है, कहाँ मशरिक, दुनिया का बिल्कुल वो किनारा जहां से सूरज निकलता है। इतनी बड़ी दुनिया तो नहीं है, अगरचे आज ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन मेरे सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे, उसका सत्र खुल जाए तो मैं उसे अपना हाथ बढ़ा के ढांप देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सत्र खुल जाए, ढांप दें, तो फिर हम जब नंगे रहे तो कपड़ा क्यों न पहनाएं। मालूम क्या हुआ, ये कपड़ा भी उन्हीं की अता है, ये खाना पीना भी उन्हीं की अता है। अब कहने वाले तो ये कहेंगे, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं रिस्क देता हूं, यर्ज़ुक़ु लिमन यशा, जिसे चाहे रिस्क अता करता हूं बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा? आप कहते हो गौसे पाक दे रहे हैं और अल्लाह फरमा रहा है कि मैं देता हूं। दोनों बात सही है। अल्लाह की अता डायरेक्ट लेने की ताकत हम में नहीं है। आपने कभी रोटी बनते हुए देखा किचन में? औरतें जब रोटी की लोई को बेल के रोटी बना देती हैं तो उसको कहाँ रखती हैं?
توے پر نا کہ آگ پر؟ توے پر روٹی بنتی کیسے ہے؟ کس چیز سے پکتی ہے روٹی؟ آگ سے۔ آگ سے روٹی پکتی ہے نا، تو آگ پہ رکھنا چاہیے نا، کیا بات ہے، کیا مثال ہے، کہ توے پر رکھو گے؟ روٹی جب آگ سے پکتی ہے تو ڈائریکٹ آگ پہ رکھو، پتا چل جائے گا کہ تم کیا کھا رہے ہو پھر، کیونکہ روٹی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آگ کی اس تپش کو برداشت کر سکے، اس لیے ہم بیچ میں ایک توا لگاتے ہیں جو آگ کی شدت کو اپنے اندر برداشت کرتی ہے اور کرتا ہے، اور وہ توا اتنی ہی آنچ کو اس روٹی تک پہنچاتا ہے جتنا اسے ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ رزق ڈائریکٹ ہم تک آتا تو ہم اس کی قوت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ جب واسطہ در واسطہ آتا ہے نا تو اس کی جتنی قوت اور شدت تھی وہ راستے میں ہمارے بزرگ لوگ اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں اور ہمیں خالص پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تو رزق ہے جس کے بغیر آپ 10 دن 20 دن زندہ بھی رہ لیں گے، بلکہ میں کہوں کہ ویسے بھی رہ جائیں گے، بغیر کھائے پیے بہت لوگ رہ جاتے ہیں۔ قرآن جیسی عظیم نعمت جو اللہ کی کتاب ہے، کیا وہ بغیر واسطے کے مل گئی ہم کو؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، کیا بغیر کسی واسطے کے کتاب ملی ہے؟ کتاب ہے اللہ کی، لیکن اتری کس پر ہے؟ ہمیں ملی کہاں سے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ لرزہ لرزہ ہو جاتا، بالکل دھول ہو جاتا۔ یہ قرآن کتنا طاقتور ہے، اس کے اندر کتنا پاور ہے کہ پہاڑ جیسا عظیم مخلوق، پہاڑ کا وزن انسان کے وزن کے برابر نہیں ہے، ایک مکہ مارو گے تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا لیکن پہاڑ پہ خراش نہیں آئے گی۔ لیکن پہاڑ پہ بھی اگر قرآن اتار دیا جاتا تو وہ بھی دھول ہو جاتا، سرما بن جاتا، پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی۔ لیکن جب وہی قرآن میرے آقا پر نازل ہوا ہے تو اب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہم ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، نہ پھٹتے ہیں، نہ سرما بنتے ہیں، بلکہ حال یہ ہے اب رحمت للعالمین کے واسطے سے ملا ہے، تو اب کسی بیمار کے اوپر قرآن پڑھ کے دم کر دو تو وہ شفا پا جاتا ہے، اور کوئی بد مزاج پڑھ لے تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، راہ پا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ ڈائریکٹ پانے کی استطاعت ہم میں نہیں ہے برداشت کرنے کی، ہم تو بھائی واسطے والے ہیں۔ تو اللہ جتنی نعمتیں اپنی دنیا میں نازل فرماتا ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے شہزادے غوث پاک کے واسطے سے تقسیم فرماتے ہیں۔ جو جس کی کھاتا ہے اس کا گن گاتا ہے، ہم غوث پاک کا کھاتے ہیں تو ان کا گن گاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مخلوق کا دل میری مٹھی میں دے دیا ہے۔ آپ کی مٹھی میں تو ایک مکھی بھی نہیں رک پاتی ہے، ایک مکھی بیٹھ جائے ایسے وہابی کے ہاتھ پہ بند کرے تو اس کو بھی نہیں قبضے میں کر سکتا وہ،
لیکن قربان جاؤ غوث پاک پر، ہمارا دل ہمارے سینے کے اندر ہے، ہم اسے نہیں پکڑ سکتے، لیکن غوث پاک کی مٹھی میں ہے، اور صرف ایک آدمی کا نہیں، ساری مخلوق کا دل غوث پاک کی مٹھی میں ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ عجیب بات مولانا کرتے ہیں، کہاں سے یہ ثابت ہے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، جمعہ کے دن مسجد جا رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے۔ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے چل رہے ہیں، ان کے مرید ان کے پیچھے پیچھے اکیلے چل رہے ہیں۔ ادھر سے لوگ آتے ہیں، السلام علیکم، اپنا راستہ لے لیے، ادھر سے لوگ آئے، السلام علیکم، اپنا راستہ لے لیے۔ آج کوئی غوث پاک کے پیچھے پیچھے نہیں چل رہا ہے۔ آج سے پہلے جب بھی خانقاہ شریف سے مسجد کے لیے نکلتے تھے تو ہزاروں کی بھیڑ لگتی تھی اور ساتھ میں چلا کرتے، ایک پورا مجمع چلا کرتا تھا، لیکن آج ہمارے شیخ تنہا تنہا چل رہے ہیں۔ جب ہزاروں کی بھیڑ چلتی تھی تو ایک شان تھی، لوگ دیکھتے تھے کون جا رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، اتنے بڑے ہیں، ہزاروں لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سوچے وہ شان کھلتی تھی، لیکن آج ہمارے سرکار تنہا تنہا چل رہے ہیں، آج شان ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں کی بھیڑ ہوتی تو ذرا سینہ پھولتا ہے مریدین کا نا، ہمارے شیخ کے پیچھے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں، کیوں؟ اور شیخ صاحب اکیلے چلے جائیں اور مرید صاحب اکیلے، اور کوئی سلام بھی نہ کرے، کیا بات ہے، ہمارے شیخ کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ہم ہوں یا آپ ہوں، کیا کوئی کسی کے دل کے خیال کو پڑھ پاتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ پاتا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہی پڑھ پاتا ہے۔ ہم نہیں پڑھ پاتے کہ آپ کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ بھی ولی کون؟ وہ سید الاولیاء ہیں، وہ امام الاولیاء ہیں، وہ ولی غوث الاغواث ہیں۔ جب انہوں نے اپنے مرید کے دل کی یہ حالت جانی تو آپ مرید دیکھتے کیا ہے، ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے لوگ آئے، آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، یہاں تک کہ ابھی مسجد نہیں پہنچے کہ جو میں پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چل رہا تھا اب پہنچ گیا مجمع کے بالکل آخر میں، آخری میں اب ایسے ایسے دیکھ رہا ہوں سرکار کو، بھیڑ اتنی ہے کہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب بڑا افسوس ہوا، سوچنے لگے اے کاش وہی وقت کتنا اچھا تھا کہ میں تھا اور میرے سرکار تھے، ان کی زیارت بھی ہو رہی تھی، ان کے نقش قدم پر چل بھی رہا تھا، جہاں آپ پاؤں رکھ کے اٹھاتے تھے میں وہاں پاؤں رکھتا تھا، ان کا فیض کتنا پا رہا تھا۔ اے دیکھو اتنے لوگ آ گئے کہ میرا نمبر پھسڈی ہو گیا، سب سے پیچھے چلا گیا۔ یہ بھی انہوں نے سوچا نہ کہ اعلان کر کے مائک میں کہا تھا، دل میں سوچا۔ غوث پاک وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جب کوئی نہیں تھا تو تم کو بڑا خراب لگ رہا تھا کہ میری شان نہیں کھل رہی ہے، اب میں نے لوگوں کو بلا لیا تو تمہیں کو برا لگ رہا ہے۔ سنو، اللہ نے عبد القادر کی مٹھی میں سارے لوگوں کا دل دے دیا ہے، میں جس کا دل چاہوں اپنی طرف کھینچ لوں اور جس کا دل چاہوں اپنے سے پھیر دوں۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ ہم سب کا دل اپنی طرف کھینچ کر رکھے ہیں اور وہ بڑوں کا دل پھیر دیا اپنے سے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سرکار غوث پاک کا کرم ہے۔ تو جب ان کا کرم ہے تو ان کا احسان تو ماننا ہی پڑے گا۔
اور آئیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو کچھ کرامتیں دکھائی ہیں یہ سب کسی کے نفع کے لیے دکھائی ہیں، یا تو کسی کے نفع کے لیے، یا دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، یا دین کو ثابت کرنے کے لیے، حق بتانے کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج جب غوث پاک کی مجلسوں میں ہم اگر کسی بد مذہب کا رد کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں کہ غوث پاک تو صوفی آدمی تھے، وہ تصوف کے امام ہیں، اور تصوف کا یہ مزاج ہے کہ وہ کسی کو برا نہیں کہتا۔ آپ عجیب لوگ ہیں، ذکر تو صوفی کا کرتے ہیں اور رد بھی کرتے ہیں وہابی کا۔ اس لیے صرف صوفیوں کا ذکر کریں، رد نہ کریں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ خوب اچھی طرح سے یہ جان جائیں گے کہ جس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے تھے، وہ وقت بڑے فتنوں کا دور تھا، وہ زمانہ بہت فتنوں کا تھا۔ معتزلہ کا ایک الگ فرقہ تھا، قدریوں کا ایک الگ فرقہ تھا جو تقدیر ہی کا انکار کرتے، جبریوں کا ایک الگ فرقہ تھا۔ اس طرح سے بہت سارے فرقے اس وقت معرض وجود میں تھے، لیکن قربان جاؤ سرکار غوث اعظم پر، انہوں نے ہر فرقوں کا رد کیا ہے اور سب سے آپ نے مقابلہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ سب سے مناظرہ بھی کیا ہے۔ رافضیوں کا بھی اس وقت بڑا بول بالا تھا، لیکن غوث پاک نے ایسا دبایا ہے کہ سب بول بالا ان کا نکل گیا، اس پہ پالا پڑ گیا۔ اس لیے غوث پاک نے جو کیا ہے وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ آج ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، نام تو ہم غوث پاک کا لیتے ہیں، محفلیں بھی مناتے ہیں، مریدی کا دعویٰ بھی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ میاں ہر ایک سے اتحاد ہونا چاہیے۔ وہابی بھی کلمہ پڑھتا ہے، دیوبندی بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، رافضی بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نیچری بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ وہابی بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، رافضی بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ دیوبندی اور نیچری جو بھی فرقے ہیں یہ سب اسی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں جس قبلے کی طرف رک کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن تو رافضی بھی پڑھتا ہے، وہی قرآن تو دیوبندی بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، اور سلفی بھی پڑھتا ہے، جو بھی ہے سب پڑھتے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، تو پھر اتحاد ہونا چاہیے نا، یہ اختلاف کیوں ہے؟ اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف میں موت ہے، طاقت ٹوٹ جاتی ہے،
اتحاد ہونا چاہیے۔ اور مثال کیا دیتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کسی کا رد نہیں کیا۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں سے آپ نے اتحاد کیا۔ منافقوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن کہتے کچھ نہیں تھے۔ میرے آقا نے اتحاد کیا نا، تو پھر ہم کیوں نہ اتحاد کریں؟ میں بتا دوں کہ یہ جو میرے آقا کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں نا، وہ صرف آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں آپ کو۔ کہتے کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس کی نماز جنازہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اگر وہ کافر ہوتا تو کیوں پڑھاتے؟ آپ منافق کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ کافر ہوتا تو اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے؟ تو میں بتا دوں کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہابی بخاری چلاتے ہیں نا، اسی میں یہ حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن مبارک پکڑ لیا، یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، وہ منافق ہے، اس نے بہت تکلیف دی ہے آپ کو، اس کا جنازہ نہ پڑھائے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی مجھے اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی یہ حرام نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ابھی حرام نہیں قرار دیا گیا۔ پھر جیسے ہی میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھا لی، فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب جو لوگ چلاتے ہیں وہ لوگ اس آیت کے نزول کے بعد بتا دے کہ میرے آقا نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ اب تو یہ حال ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے منبر پر جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں خطبے کے دوران، یا فلاں ابن فلاں اخرج، اے فلاں ابن فلاں تو نکل جا مسجد سے، فإنک منافق، کیونکہ تو منافق ہے۔ آپ بتائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو چن چن کر نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکالا، یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ یہ نہیں بولیں گے کیونکہ خود باہر ہو جائیں گے نا۔ اور آئیے، جو یہ کلمہ کا اتحاد کہہ رہے ہیں، جو قرآن کا اتحاد کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کون ایسا مسلمان ہے جو سیدنا امام حسین کو نہیں مانتا؟ ارے جو نہیں مانتا اس میں شک ہو جائے گا۔ سیدنا امام حسین جو سردار جنت، جنت والوں کے سردار ہیں، کون ان کو نہیں جانتا ہے؟ ارے یہ وہابی بھی جانتے ہیں ان کو، مانے نہ مانے مگر جانتے تو سب ہیں۔ کتنے لوگ آپ کے ساتھ میدان کربلا میں تھے آپ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ۔ یزید کے ساتھ کتنے تھے؟ یزیدی لشکر 22,000۔ تعداد کدھر زیادہ تھی؟ 22,000 زیادہ ہے یا 72؟ 22,000 کی تعداد۔ لیکن قربان جاؤ، امام کے ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی نے بھی حضرت امام سے یہ نہیں کہا۔ یہ کسی بھی صحیح روایت لے آؤ یا من گھڑت روایت لے آؤ، من گھڑت تو میں ضرور کہتا ہوں اس میں، کیونکہ رافضیوں کی آدھی کتاب تو من گھڑت ہے، اور کربلا کے معاملے میں تو ایسا گڑھا ہے کہ کتنے سنی بھی بہہ گئے اس میں، بلکہ اسی گڈھے میں گڑ گئے، وہ گڑھے میں گڑھ گئے۔ کہتے ہیں ایک من گھڑت روایت بھی لے آؤ کہ امام حسین کے کسی ایک ساتھی نے بھی حضرت امام سے یہ عرض کیا ہو، اے امام، ہم تھوڑے سے لوگ 72 لوگ ہیں،
ادھر تو 22,000 کا لشکر ہے، اتنا بڑا، وہ بڑی جماعت ہے، ادھر چلنا چاہیے، چھوٹی جماعت کر کے کیا فائدہ؟ ارے دن کے اجالے میں بھی کوئی نہیں گیا، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی نہیں گیا۔ اور یہ بھی کہ اے امام، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اسی نبی کا کلمہ تو یزیدی بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن یزیدی بھی پڑھتے ہیں، جتنے وقت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت کی نماز یہ یزیدی بھی پڑھتے ہیں، اور جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی قبلے کی طرف رخ کر کے یزیدی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اے امام، جب ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو پھر یہ اختلاف کیسا ہے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں ایسا آپ نہیں پا سکتے۔ معلوم کیا ہوا؟ وہاں تو کفر اور ایمان کی لڑائی بھی نہیں تھی، وہاں تو حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ یہاں تو کفر اور اسلام کو ملانا چاہتے ہیں لوگ۔ ذرا سوچئے، امام حسین کی سبیل بھی چلاتے ہیں، اور امام حسین کے کردار سے اتنا الگ۔ یہ امام حسین سے محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ میرے امام نے بتا دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تمہیں اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے تو علی اصغر اور علی اکبر کی قربانی یاد کر لینا۔ اگر اپنے بڑوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑے تو میری قربانی یاد کر لینا، میرے خاندان کی قربانیاں یاد کر لینا۔ ذرا سوچئے، امام حسین نے ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے یہ سب کیا۔ اگر اس وقت امام حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے کیا ہوتا؟ کیا کافر ہو جاتے آپ؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ خوب جانتے تھے کہ اگر میں بیعت کر لوں گا تو بہت سے لوگ دین سے نکل جائیں گے، اور پھر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے جب نواسہ رسول نے میدان کربلا میں یزید سے اتحاد کر لیا تھا تو پھر آج ہم مشرکوں کے خلاف کیوں نہ اتحاد کریں؟ ذرا سوچئے، امام حسین کی قربانیاں یاد کرو۔ اب تو آج تو ہم پڑھ پڑھ کے رو دیتے ہیں، اگر دیکھتے تو کیا کرتے ہیں؟ کلیجہ پھٹ جاتا۔ جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذرا سوچو، اس امام کی قربانیوں کو ہم برباد نہ ہونے دیں۔ جس مقصد کی حفاظت کے لیے سیدنا امام حسین نے قربانی پیش کی ہے، اس مقصد کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سوچو کہ صرف مولانا لوگوں پہ ذمہ داریاں ہیں۔ جتنی نماز ہمارے اوپر فرض ہے اتنی آپ پر بھی ہے۔ کیا آپ پہ 2.5 نماز فرض ہے کہ ہم پر 5 ہے تو آپ پہ 2.5 آدھا ہی فرض ہے؟ نہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے چند روز کی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے ایسے لوگوں سے اتحاد نہ کیا جائے جو نبی کے دشمن ہیں۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو زندگی بھر اس کے خاندان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو وصیت بھی کر کے جاتے ہیں فلاں کے وہاں کبھی رشتہ داری مت کرنا، فلاں کے وہاں دعوت میں مت جانا، نہ دعوت دینا اس کو، کیونکہ اس نے تیرے باپ کو گالی دی ہے۔ ہمارے باپ کی اتنی قیمت ہو گئی کہ ہم اپنے باپ کو گالی دینے والوں سے رشتہ توڑ لیں، اور ہمارے رسول کی کوئی قیمت نہیں۔
جس رسول کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی، اس کی عزت و ناموس کی کوئی قیمت نہیں کہ اس کی شان میں گستاخی کرے، پھر بھی ان سے رشتہ داریاں کریں، پھر بھی ان سے دوستیاں جوڑیں۔ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ دنیا جائے تو جائے پر ہمارا ایمان محفوظ رہے، وہ سلامت رہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہر شخص اپنے ایمان کی فکر کرے اور ایسے ہر کام سے دور رہے جس سے ایمان کی بربادی معلوم ہو۔ رفیقان گرامی، آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایمان کے صدقے میں ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ، یہ جو بھی نیکیاں ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب اسی وقت نیکیاں کام آئیں گی جب ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر یہ نہیں گیا تو سب بیکار گیا۔ اس لیے آج سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کی حفاظت صرف اور صرف اس زمانے میں صرف اور صرف وہ اعلیٰ حضرت کے دامن میں ہے۔ اگر ان کے دامن میں آ گئے تو بڑا سے بڑا وہابی ہوگا نا، اس کے سامنے بھی اعلیٰ حضرت کا نام لے لو تو بھاگ جائے گا، وہ جان جائے گا یہ بریلوی ہے، اس کو بہکانا آسان نہیں ہے، یہاں اپنی دال نہیں گلے گی، چلو کسی اور در چلے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اس بات کا خوب لحاظ رکھیں۔ اور ایک ضروری کوئی اعلان بھی تھا، اب میں اپنی بات ہی ختم کر دوں، بہت دیر بھی ہو گئی ہے، حضرت بھی انتظار میں ہیں۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ پالی ماشاء اللہ یہ ایک بڑا کام بھی جماعت کر رہی ہے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی کافی متوجہ ہے، توجہ دے رہی ہے۔ یہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے سے ایک مدرسہ شروع کیا گیا تھا جو مسجد رنگریزہ میں بعد نماز عشاء، یہ روزانہ ہوتا ہے، جس میں عمر کی کوئی قید نہیں، بچے، جوان، بڑے، بوڑھے سب لوگ آ کے قرآن پڑھنا، تجوید سیکھنا، تلفظ اور بھی جو چیزیں ہیں اس سے متعلق کچھ مسئلے مسائل ضروری، نماز روزے وغیرہ کے، وضو وغیرہ کے، یہ سب تعلیم دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ مسجد تاج الشریعہ کے کہاں گئے؟ پیش امام چلے گئے کیا؟ اچھے، مولانا شاہ محمد صاحب قبلہ، وہ ماشاءاللہ ان کے دل میں جو ہے کہ دین کا درد بھی ہے اور تبلیغ کا جذبہ بھی ہے اور وہ کافی محنت اس بارے میں کر رہے ہیں۔ تو جو حضرات شوق رکھتے ہوں، شوق کیا مطلب ہر ایک کا یہ فرض ہے، یہ شوق کا معاملہ نہیں ہے، شوق تو آدمی دنیا کی چیزوں میں پوری کرتا ہے، یہ تو دین کی چیز ہے، یہ تو ہم پر واجب ہے، اس لیے اس میں شرم نہ کریں، کیونکہ جو دین کا علم حاصل کرنے میں شرم کرے گا وہ کبھی بھی دین کا علم حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ میں نے اس عمر میں بھی اپنے والد ماجد حضور محدث کبیر کو دیکھا، 90 سال کی عمر ہونے والی ہے، آج بھی آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، صبح بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، کیا آپ کا علم اتنا نہیں ہے کہ بغیر کتاب دیکھے پڑھا سکیں؟ بلا شبہ آج ہندوستان میں آپ کے پائے کا کوئی عالم نہیں، لیکن علم سے ایسی محبت ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے ان کو سکون نہیں آتا۔
دو بج جاتے ہیں رات کے پڑھتے پڑھتے، ذرا سوچئے۔ اور پھر صبح فجر بعد سے 1 بجے دن تک پڑھاتے بھی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں حضرت گھر پہ ہیں، فری ہوں گے۔ فری ہم ادھر ہوتے ہیں جب پروگرام میں نکلتے ہیں، سونے کو بھی ٹھیک ملتا ہے، مطلب ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن جب گھر ہوتے ہیں تو فری نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم 12 بجے رات کو بھی پروگرام سے گھر پہنچے تو صبح مدرسے جانا پڑتا ہے۔ حضرت بھی صبح طلباء کو بلا کے پھر پڑھاتے ہیں۔ تو آپ اس سے سوچئے کہ علم دین پڑھنا پڑھانا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات خصوصی توجہ دیں اس کی طرف اور ضرور اس کو حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔